مکے والے مدینے آئے، انصار مدینہ، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں، لیکن تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا رسول ایک، خدا ایک، کتاب ایک، تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے۔ چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو، چلو احسار کرو۔ اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا، 2 باغ تھے تو ایک دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا، ہر چیز تقسیم کر دی۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے، حالات بدل گئے۔ بڑا مال غنیمت آیا، بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا، فرمایا بھئی مال اب بڑا آ گیا ہے۔ 2 باتیں، یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، یا جیسے تمہارا دل چاہے، تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں، یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو، تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے، عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا، حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے، میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض، بس آپ کے غلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی احسار والی زندگی، وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے، تو اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا۔ جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ قربانی کا فلسفہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا، میں نے اپنے دوست پہ بڑا احسار کیا، میں نے دین کے لیے بڑی قربانی دی، میں نے جد و جہد کی، تو کیا جد و جہد کی؟ جو آدمی فارغ تھا وہ محفل میں آیا تو اس نے کوئی قربانی نہیں دی، وہ فارغ تھا۔ قربانی اس شخص نے دی جس کی دکان کھلی ہوئی تھی، کاروبار چل رہا تھا، وہ چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ آیا، اس نے قربانی دی ہے۔ جو آدمی بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، مسجد آ کے بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنے لگا، اس نے کوئی قربانی نہیں دی، تو فارغ تھا تو آ گیا۔ کمال اس شخص کا ہے جس کے اندر طاقت تھی، قوت تھی، گناہ کر سکتا تھا، معاذ اللہ سارے برے عیب وہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کچل ڈالا، اپنی خواہشوں کو ذبح کیا، خدا رسول کو راضی کیا، تو اس نے قربانی دی۔ ایک قربانی کا فلسفہ وہ ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، میں نے بڑی قربانی دی، کیا قربانی دے دی جی؟ قربانی میں نے یہ دی کہ میں نے 2.5% زکوٰۃ دی۔ یہ قربانی نہیں بھائی، یہ تو تیری ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو تو قربانی کہہ رہا ہے۔ مال کی 2.5% زکوٰۃ دینا ذمہ داری ہے، قربانی اور ذمہ داری کا فرق یاد رکھیں، یہ قربانی تھوڑی ہے۔ میں نے نمازیں پڑھی تھی تو آپ نے احسان کیا، یہ ذمہ داری تھی، آپ کی رزق نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ کا، رزق نہیں کھاتے۔ میں نے قرآن شریف پڑھا تو آپ نے ذمہ داری پوری کی ہے، میں نے ساری زندگی بیٹھ کے اللہ رسول کی بات سنائی تو بھیا آپ تنخواہ لیتے تھے۔ ذمہ داری اور قربانی میں فرق ہوتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ میری چڑھتی جوانی تھی، جولانیاں تھی، طاقتیں تھی، ہمتیں تھی، میں دنیا خرید سکتا تھا، میرے اندر ساری صلاحیت تھی، میں دنیا کے ہر فن کا ماہر تھا، میں سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی ہر چیز اپنے محبوب کے نام کر دی۔ یہ قربانی ہے۔ جس نے اپنی خواہش پہ پیر رکھ کے کچھ کیا اس نے قربانی دی ہے صاحب، اس نے قربانی دی۔